تو میں آپ سب بچے بچیوں سے، آپ کے استادوں سے، یہاں کے کام کرنے والوں سے، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ میرے رب نے 50 فرض فرمائی، 50، اور میرے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے لے لی، یہ بھی کا زیادہ پڑھیں گے کیسے؟ 50 لے جا، میرے پہ لے جاتا ہوں۔ اور میرے نبی تو ایسے مقام پر تھے کہ انکار نہیں کیا۔ تو مجھے لگتا ہے، پڑھا تو کہیں نہیں، لیکن لگتا ہے کہ اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 50 لے گیا میرا نبی، انہیں 5 نہیں پڑھنی، 50 کی تو پڑھنی، ان کو میرے پاس واپس بھیجو۔ مجھے لگتا ہے پڑھا کوئی نہیں۔ تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے چھوٹے آسمان پر، یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات؟ بہت اچھی رہی، 50 نمازیں ملی، تو ایک کون پڑھے؟ واپس جاؤ، نہیں تھوڑی کرواؤ۔ اچھا واپس، تو اب اللہ نے 5 ہی دینی تھی نا، 5 دینی تھی، تو اللہ کہتے چلو میرے نبی 45 معاف۔ اللہ کہا اچھا چلو میرے نبی 5 معاف، 45 باقی واپس۔ پھر آگے مجھ سے کھڑے، جی کیا ہوا؟ کہا 45 کا نہیں واپس، بہت زیادہ، پھر واپس 5، پھر واپس 5، پھر واپس 5، پھر واپس 5 کر کے نیچے آ رہے ہیں، کٹھی تو نہیں معاف کر رہے ہیں، آپ کو بتانے کے لیے کہ نماز بہت بڑی دولت ہے، اس کے لیے ہر کام چھوڑا جا، اگر کربلا کی جنگ چھوڑی جا سکتی ہے تو ہر چیز چھوڑی جا سکتی نماز کی خاطر۔ جب 5 رہ کے آگے پر مجھ سے کھڑے تھے، یہ ہن کی بنی کہ جی 5 ہے کہ واپس جاؤ، کہ پنجاب یونیورسٹی والے ہے کہ نہیں پڑھنی، 5 کتوں پڑھنی؟ یا رسول اللہ واپس جائیں، نہیں پڑھیں گے؟ کھنیا مجھے شرم، اب میں نہیں جاتا، 5 کم ہو رہی ہیں، ابھی گیا تو پھر یہی 5 بھی چلے گئی، پھر کیا بنے گا؟ تو کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، میں نے تو اپنی قوم کو آزمایا تھا، ان پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھی، ان کی 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت بس، اور اس میں باجماعت نہیں تھی، اذان نہیں تھی، اپنے اپنے گھر میں پڑھو، اپنے عبادت خانے میں پڑھو، اور نماز میں تلاوت نہیں تھی، صرف تسبیح۔ ہماری نماز میں تو تلاوت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اور عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم میں تھا تو عثمان اندر آئے، ہاتھ میں جوتا کونے میں رکھا، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی۔ جب الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوا تو مجھے خیال آیا میں دیکھوں کتنی تلاوت کرتے ہیں، تو الف لام میم ذالک الکتاب سے چلتے قل اعوذ برب الناس پہ جا کے پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کر کے رکوع کیا، اللہ اکبر۔ تو ہم چلو قل هو اللہ میں ایک رکعت مکا دیں، انا اعطینا پہ ایک رکعت مکا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی قوم نے، میری قوم نے نہیں پڑھی، 2 نہیں پڑھی، یہ 5 کہاں سے پڑھیں گے؟ آپ نے کہا بس موسیٰ اتنا ہی ہے۔ آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے، میرے محبوب آپ کا رب اپنے وعدے پر قائم ہے، آپ اپنی بات پہ قائم ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 لکھوں گا 50، 5 پڑھیں گے لکھوں گا 50 ہی ہوگا۔ تو کس کی عادت ڈالو؟ لیکن نماز کے نام پہ لیکچر کے سے جان چھوڑا جاؤ گا، چلو شکر ہے لیکچر تو جان چھوٹی، کوئی چپڑاسی ڈیوٹی سے جان چھوڑا، چلو شکر ہے ڈیوٹی تو جان چھوٹی، بس اتنے کہ جی اللہ کر رہے ہیں اس وقت تیرے نفل پڑھنے تیری عبادت نہیں، فرض پڑھ کے اپنی ڈیوٹی پہ آ، یہ تیری عبادت۔ کہ شیطان کئی راستوں سے آ کر ہمیں بہت سے ہیلے بہانوں سے وہ کیسے کیا کر دیتا ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی میں نماز سب سے سر فہرست رہی۔ آپ بچوں نماز پڑھو، نماز سے جینا چراؤ، جب کوئی دکھ درد آئے مصلی بچھا دو، دیکھو کیسے راستے ملتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے۔ اور اس کے بعد روزہ ہے تو جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، بیمار ہو تو معاف ہے، مسافر ہے تو معاف ہے، زکوٰۃ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، رہ کے ایک ہی فرض رہ جاتا، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بعد جو باقی زندگی ہے اس میں 2-4 باتیں بتاتا ہوں تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی۔ ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایک چہرے کا میک اپ ہے، ایک لباس کا میک اپ ہے، ایک کمرے کا میک اپ ہے، ایک گراؤنڈ کا میک اپ ہے، ایک لیبارٹری کا میک اپ ہے، ایک ہال کا میک اپ ہے، جس سے وہ پرکشش ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہر بڑے چھوٹے، ہر مرد عورت، ہر لڑکی لڑکی، ہر پڑھ لکھے ان پڑھ کا میک اپ جو پانی سے نہیں اترتا، جو پسینے سے نہیں اترتا، جو بڑھاپے سے نہیں زائل ہوتا، وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق۔ اور اس میں سے 2 باتیں بتاتا ہوں، دو بتاتا ہوں۔ میرے عزیزو، رشتے ٹوٹ گئے، محبتیں مٹ گئیں، عداوتوں کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس کے پیچھے بڑا کیس نہیں، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے۔ میں اگر یہ چاہتا ہوں میری اولاد مجھ سے پیار کرے، اولاد اگر یہ چاہتی ہے کہ ماں باپ ہم سے پیار کریں، ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ استاد بچے ہم سے پیار کریں، اور بچے یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچر ہم سے پیار کریں، ہر رشتہ ناتا، ہر تعلق کے پیچھے ایک گول ہے، بچوں اپنی زبان پہ قابو، زبان پہ قابو، زبان پہ قابو۔ اس زبان کو قابو میں رکھو،
دلوں میں محبت اترتی چلی جائے گی، محبت الفتیں بڑھتی چلی جائیں گی کہ اس زبان پہ غیبت نہ آئے، جھوٹ نہ آئے، دھوکے کا بول نہ آئے، بددیانتی کا بول نہ آئے، ظلم و ستم کا بول نہ آئے۔ اس زبان کو شہد لگا دو، یہ کانٹوں بھری زبان نے گھروں کو آگ لگا دی، رشتوں کو آگ لگا دی، نظام ٹوٹ گئے، فیملیاں ٹوٹ گئیں، پیچھے صرف زبان کی بکواس۔ آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی اور اسے پکڑا یوں اور کہا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا۔ یہ معاذ کون ہے؟ جن کو بچوں کی طرح سمجھایا جا رہا ہے، جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن اس امت کے علماء کا جھنڈا ہوگا۔ اور یہ معاذ وہ ہیں، میں ان کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھنے تو پورے مقبرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ قبر سے آ رہی تھی، پورے کمرے میں خوشبو تھی، اوپر چادریں پڑی تھیں۔ میں پہلے سمجھا چادروں کو کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ ایک آدمی اور کھڑے تھے، انہوں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا، وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا چادروں سے، کسوں کو۔ تو 4-5 چادریں تھیں، میں نے ایک کسوں گا، کسی میں خوشبو نہیں تھی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خوشبو اس قبر والے سے آ رہی ہے، اور وہ 18 ہجری میں زمین میں دفن ہوئے، 18 ہجری، اور میں 1434 میں گیا تھا، 1434۔ 1400 سال سے اوپر زمانہ گزر چکا ہے، اس کی قبر مہک رہی ہے، خوشبودار ہے، کتنا عظیم انسان ہے، اور کیسے سمجھا رہے ہیں؟ بچے کی طرح۔ زبان وہ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پہ پکڑ ہو گیا، نے کہا تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا۔ دین بھی سلامت، دنیا بھی سلامت، عہدہ بھی سلامت، قبر بھی سلامت، جنت بھی سلامت ہے، آخرت بھی سلامت ہے۔ اللہ کے واسطے اس سے غلط بول نہ نکالو، نکل جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو، نکل جائے تو توبہ کر لو، لیکن اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ پانی نیچے سے لے رہے تھے اور پی رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ محبت نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ زندگی بھر سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، زندگی بھر دیانتداری سے کام کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ ہے مجھ سے اور میرے اللہ سے محبت کی صحیح اور سچی علامت کہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ اور فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ اگر مجھ سے اور میرے رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو سچ بولنا، محبت کا دعویٰ ہے تو دھوکہ نہ دینا، محبت کا دعویٰ ہے تو پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا۔ تمام رشتوں میں اس زبان کو خاص طور والدین کے سامنے زبان کو سنبھال کے بولو، استاد کے سامنے زبان کو سنبھال کے بولو۔ اور سب سے نازک رشتہ ہے خامند اور بیوی کا، جو 90-95% طلاقیں صرف زبان کے بول کی وجہ سے پڑ جاتی ہیں کہ کبھی لڑکی کا بول تیز، کبھی لڑکے کا بول تیز، کبھی وہ بدتمیزی پہ کبھی وہ بدتمیزی پہ، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، پیچھے صرف زبان کا بول ہے۔ اور میرا رب ماں باپ کے لیے کیا کہتا ہے؟ لا تقل لہما اف اف، اتنا لفظ ماں باپ کے آگے مت کہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا، فرض نماز، نفل نہیں، میں فرض نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ جب ہمارے نبی کا وصال ہوا تو ظہر کی نماز کے قریب تھا، تو نماز کا وقت انٹر ہوا تو بلال اذان دینے چڑھے، جب اشہد ان محمد کہا تو ہچکی بند گئی اور آواز بند ہو گئی، اور کافی دیر تڑپتے رہے، پھر مشکل سے اذان پوری کی اور نیچے اتر کر کہا کہ تم گواہ رہو، میرے نبی گئے، میری اذان بھی گئی، آج کے بعد میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ اور آپ کے انتقال کے بعد ابوبکر سے اجازت لے کر جہاد میں چلے گئے، 6 مہینے تک مدینے لوٹے نہیں تو میرے نبی خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ نہیں۔ میرے نبی کو تو لاکھوں صحابہ جہاد میں نکلے ہوئے تھے، لاکھوں نکلے ہوئے تھے اور اسلام کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور سب پر اللہ راضی ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں، کلا وعد اللہ الحسنى، میرے رب کا فرمان ہے کہ میرے حبیب تیرے تمام صحابہ کے لیے میرا وعدہ ہے، سب جنت میں جائیں گے۔ یہ غلام کو خواب آ رہا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، آنا ہی چھوڑ دی۔ بلال ایسے اس خواب کے سحر میں گم ہوئے کہ انہیں یوں لگا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور یاد فرما رہے ہیں، اور اسی وقت
اونٹنی تیار کی، 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں کیا، دن رات اونٹنی کو بھگایا، اور مدینے میں انٹر ہوتے ہی نعرے لگانے شروع کر دیا، رسول اللہ میں آ گیا، میں آ گیا۔ جب قریب پہنچے تو پھر خیال ہے کہ اب تو فوت ہو چکا۔ پھر اس کی چیخ نکلی، قبر سامنے تھی اس وقت، اور جا کے قبر پہ گر گئے، کہا یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت داخل ہو گیا تو سب مدینے والوں کو شوق ہوا کہ آج بلال اذان دے، اور بلال تو قسم کھا چکے تھے کہ میں نے اذان نہیں دینی۔ تو سارے صحابہ گئے حسنین کے پاس، حسن حسین میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کہا بچوں آج صرف آپ ہمارا کام کروا سکتے اور کوئی نہیں کروا سکتے۔ بچوں نے کہا کیا ہے؟ ایک 7 سال کے تھے، 6 سال، کہا آج بلال سے کہو اذان دے، اور کسی کی نہیں مانیں گے، ابو بکر بھی کہیں گے تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ دونوں بچے آئے، حسن 7 سال کے تھے، حسین 6 سال کے تھے، کہنے لگے چچا ایک درخواست، تو ان کو ایسے گلے لگایا کرو، تم تو میری آنکھوں کی، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کیا درخواست نہ کرو، حکم کرو، کہا آج اذان تو دیتے۔ تو وہ چھلک پڑے، کہنے لگے بچوں میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان آئندہ نہیں دوں گا، لیکن تمہاری خاطر میں قسم توڑتا ہوں۔ جب وہ اس دیوار پہ چڑھنے لگے جہاں چڑھ کے اذان دیتے تھے، تو اسی وقت ہی لوگوں کی سانسیں بند ہو گئی، سانس روک گئی، لمحات تھم گئے، جیسے سورج کو بھی کہیں قرار آ گیا ہو، اور سب کی نظریں ایسے لگی ہوئی تھی۔ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا، بس انہوں نے اتنا ہی کہا اللہ اکبر، تو مدینے میں ماتم مچ گیا، چیخ و پکار مچ گئی، اور عورتیں چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل گئی، اور جو لگا جیسے اللہ کے نبی کا زمانہ واپس آ گیا۔ یہ عزت اس غلام کو کہاں سے ملی ہے؟ در مصطفیٰ سے۔ اور میرا ایک پیچھے کا واقعہ سنو، سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہیں، سب پل سرات پار کیا، پہنچ گئے جنت کے دروازے پر، لیکن دروازے بند ہے۔ کیا ہوا؟ ارے بھائی اندر کیسے جائیں؟ تو آگے 2 چشمے چل رہے ہوں، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا غصہ، حسد، کھوٹ اور پیٹ کا پیشاب پخانا ختم، دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ، لیکن دروازے بند ہے، اندر کیسے جائیں؟ تو آج اللہ اپنے حبیب کی شان دکھانا چاہتا ہے، تو یہ سارا جنتی مجمع آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، بجائے ہمارے نبی کے آدم علیہ السلام کے پاس۔ ابا جان، دادا جان، اب دروازہ تو کھل رہا ہے، وہ کہیں گے پترو میں تو تم کٹھایا، میں اندر کدھر رہ جاؤں، جاؤ کسی اور نال گل کرو، کسی اور نال گل کرو۔ تو وہ آئیں گے شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یوسف، یوشع، سب کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، چل چل تھکے پڑے، یا روح اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، دروازہ نہیں کھل رہا، آپ مہربانی کر دیں۔ تو پچھلے ہر نبی انکار کر رہا ہے، ہر نبی یہ فرمائیں گے کہ ہے تو میرا بھی انکار، لیکن پچھلوں نے نہیں بتایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دروازہ کھلوائے گا کون، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان کا جی چلو ایک 10 دو ادھر ٹوٹ ٹوٹ کے تھکے پہ، تو وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے در پہ جاؤ، آج وہ دروازہ کھلوائیں گے اور وہ نہیں کھلوا سکتے۔ تو یہ سارا مجمع میرے نبی کے سامنے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے آپ کو حبیب اللہ بنایا، کسی کو حبیب بنایا، ایک کو حبیب بنایا، ایک کو حبیب، نام کے ساتھ نام جوڑ دیا، اپنے نام کے ساتھ نام جوڑ دیا، سارے عرشوں تک کے پردے ہٹا کر اپنا آپ ظاہر کر دیا، آمنے سامنے ہو کر سلام پیش کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہستی ہے، کیا رسول ہے جو آنکھوں سے اللہ کو دیکھے اور اللہ کے کلام کو سن کر سینہ برداشت کرے، برداشت کرو، وہ جواب دے سامنے، آپ کے سامنے آئے یا رسول اللہ یہ دروازہ، تو آپ کہیں گے انا لہو، آج میں ہی کھلواؤں گا، آج میں ہی کھلواؤں گا، اور آپ سجدے میں سر رکھیں گے اور کہا میں اللہ کی تعریف کروں گا، وہ تعریف مجھے میرا اللہ سکھائے گا، پھر میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، اے میرا حبیب، اے میرا رسول، ارفع راسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، میرا محبوب سر اٹھائیے، سوال کیجیے، پورا ہوگا۔ تو کہیں گے دروازہ، یا اللہ دروازہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ پہل کریں، یعنی آپ کے ہم وہ ریبن کو آ کر ایسے کاٹتے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ کہیں گے چلیے آپ پہل کیجیے، ریبن کاٹیے، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اڑتی پر ہوں گے، اس آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس کے اوپر سے تشریف فرما ہو جائیں گے، تو اس کی جو لگام ہے وہ نیچے گر جائے گی، ایسے نیچے گر جائے گی۔ اس لگام کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی اور آ کر اس سواری کو چلائے گا، ڈرائیور کوئی اور ہے، کوچوان کوئی اور ہے،
اور پوشوان بن رہا ہے محمد مصطفیٰ کا، لہذا ہر آنکھ اٹھے گی، سوالیہ بھی اور طلب بھی کہ میں کون، میں یا کون، کس کو ملے گی؟ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، جو لاڈلے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے نبی کے دل کی رونق ہیں، ان کو ملے گی۔ میرے رب کی آواز آئے گی، بلال حبشی کو بلاؤ، رسی پکڑو۔ یہ میرے لیے سب سے زیادہ قصہ ہے، اور ہر ایک کے منہ سے کوئی نہ کوئی کفار نے نکلوا لیا۔ یہ واحد ہے جتنی مار کھائی کہتا تھا احد احد، جتنے کوڑے پڑے یہ کہتا تھا احد احد، ریت پہ لٹایا احد احد، آگ پہ لٹایا احد احد، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا احد احد۔ آ بلال آج اس کا صلہ پا، تو میرے نبی کی سواری کو لے کے چل۔ سبحان اللہ۔ سارے سید قریشی ویندے رہ گئے، تو کمی بندہ لے، کمی تو نہیں ہے، وہ تو آج کا بادشاہ ہے۔ اس ماحول کی بات کر کے بتا رہا کہ وہ غلام کے بیٹے، غلام کے بیٹے، تمہاری عزت یہ نہیں ہے کہ تم بڑے مالدار بن گئے ہو، تم بڑے عہدیدار بن گئے ہو، تمہاری عزت، میری عزت، ان سب کی عزت یہ ہے کہ میرا رب قیامت کے دن کہتے کہ ہاں یہ میرے نبی کے نوکر ہے، میرے نبی کے کمی ہے، میرے نبی کے نوکر۔ آج بلال مبارک کو تجھے کیا عہدہ ملا ہے کہ نبی کی سواری پکڑ کے جا رہے ہیں، اور پیچھے ساری امت جا رہی ہے۔ اس دن جس نے عزت پائی وہ عزت والا ہے، اس دن جو ذلیل ہوا وہ ذلیل و خوار ہے، اس دن جس کو اللہ نے یہ پروانہ دے دیا سیدھے ہاتھ میں وہ ہے بادشاہ، وہ ہے کامیاب، وہ ہے عزت دار، اور اسے اس کے الٹے ہاتھ میں مل گیا وہ ذلیل و خوار ہے، تباہ و برباد ہے، ہلاک ہو گیا۔ وہ میرے عزیز، اللہ کی قسم، جہنم میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس سے نکلنے والی آگ پوری دنیا کو راکھ بنا دے۔ ایک پانی کا قطرہ جو پینے کے لیے دیا جائے گا، زمین پہ گر جائے تو زمین پہ میٹھے پھل ہونے بند ہو جائے، اور جنت کے پانی کا ایک قطرہ زمین میں اتار دیا جائے گا، تحت الثرى تک زمین شہد بن جائے گی۔ سمندر میں ایک پانی کا قطرہ ڈال دو جنت کے پانیوں کا تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنت کی عورت انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج بے نور ہو جائے، اپنے دوپٹے کو نیچے کر کے آسمان سے نیچے لگا دے تو سب کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ دو انتہائیں ہیں جو تیار ہیں، انہا لغا لغزات، وہ ایک بھڑکتی آگ ہے جو کھال کو کھینچ دے گی۔ وجوہ یومئذ باصرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اس دن چہرے ویران برباد کے ہوں گے اور چہرے خوبصورت چمکتے دمکتے مسکراتے بھی ہوں گے۔ اس دن باہوں میں باہیں ڈال کے چلنے والے بھی ہوں گے، اور اس دن دہائی دینے والے اور سر کے بل گھسٹ کے چلنے والے بھی ہوں گے۔ یہ دو انجام ہے، ایک خوفناک ہے، ایک خوبصورت ہے۔ خوبصورت کا راستہ محمد مصطفیٰ کے دروازے سے ہو کر جاتا ہے۔ میرے بچوں، یہ ڈگری لے لو، تمہاری یہ ڈگری ملے نہ ملے، اگر یہ ڈگری ہاتھ سے چلی گئی تو اللہ کی قسم بڑی بربادی ہے، بہت بربادی ہے۔ بلال آگے آ گیا، میرے نبی سواری پہ، بلال کی شان دیکھو آج، میرے نبی ٹک 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 دروازے پہ دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ کہیں گے میں محمد رسول اللہ، تو وہ ایک دم دروازہ کھلے گا، تو آگے جنت کا بڑا فرشتہ جی ایم رضوان، مرحبا یا رسول اللہ۔ آپ کے رب کا ارشاد تھا جب تک میرے نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور آپ کے رب کا ارشاد تھا کہ میں نے اٹھ کے کھولنا ہے۔ میں نے آج تک کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا، نہ آئندہ کسی کے لیے کھولوں گا، یہ آپ کا خصوصی پروٹوکول ہے کہ میں آپ کے لیے خود دروازہ کھول رہا ہوں۔ آپ اندر انٹر ہوں گے اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں، میری امت کے یہ ریڑھی والے، یہ کھانچے والے، یہ رکشے والے، یہ چنگچی والے، کہ یہ پہلے جائیں گے، مالدار بھی جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں، اور غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں۔ اور آپ کو عجیب حدیث سنا، آپ نے فرمایا جب میں انٹر ہوں گا تو کچھ عورتیں میرے آگے، میرے دائیں طرف سے ہو کر آگے نکل جائیں، مجھ سے آگے نکل جائیں، تو میں ان کو کہوں گا تم کون ہو، تم مجھ سے آگے کیسے نکل گئے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو،
در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہیں. چند باتیں بتاتا ہوں, اسی سے سارا کام ہو جائے گا. ایک نماز ہے جو میرے رب نے 5 وقت فرض کی ہے, اس میں معافی کوئی نہیں ہے. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے, سبحان اللہ, کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی, گندگی کوئی نہیں باہر آئی, خوشبو پھیلی, نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی. ماں بھی ڈر گئی, دائی بھی ڈر گئی, شفا بنت اسد. آپ نے اس سجدے میں سر رکھا ایسے, فل سجدہ, گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے, یعنی اونٹے نہیں ہوئے, سجدے میں گئے. سجدہ لمبا سجدہ, لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل. اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے, امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا. وہ جی پڑھی نہیں جاندی, وہ جی میٹنگ تھی, وہ جی یہ تھا, وہ جی لیکچر تھا. ہائے ہائے, کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی. اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا, نماز نہ چھوڑنا, میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا. عبید اللہ بن عمیر سے ایک شخص نے کہا حضور میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے گہری سانسیں لی, ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اور ایک شخص نے خراسان سے بیوی کو اٹھایا, ماں کو اٹھایا اور بیت اللہ جا کے حج کرایا. اور پھر عبید اللہ بن عمر سے کہنے لگا میں خراسان سے آیا ہوں, پورے سفر میں ماں کو کندھے پہ بٹھا کر اور ابھی حج کرایا, تو میں ہوں ماں کی خدمت کر دیتی, ہو گیا پورا میرا کام. انہوں نے کہا ولا طلقۃ واحدہ, تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے, تجھے پیدا کرتے ہوئے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں دردیں برداشت, لہراتی, درد کی لہراتی ہے جاتے, اس کو عربی میں طلقہ کہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک درد کی لہر کا حق بھی ادا نہیں, ادا نہیں. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو اللہ کے واسطے, ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات مت کرو, ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو. نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے. میں اور آپ تو آج کے انسان ہیں. ہاں ایک حدیث ہے, میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ. کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو یہ بچیاں خاص طور پر سنیں, کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا بتا دیں. اب بیٹے کیوں نہیں کہے کہ وہ عام طور پہ کرتے ہیں, بیٹوں میں بدتمیزی زیادہ ہوتی, بچیوں میں کم ہوتی. تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑے گی. یہ اتنا خوفناک عمل ہے, اتنا یہ دہشتناک عمل ہے جو امت کو, انسانیت کو گرا دینے کے لیے کافی ہے. صحابی سب جنتی, اور ایک گھر سے پیغام آیا کہ میں زوجہ علقمہ پیغام بھیج رہی ہوں, میرے خامد مر رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. 1439 ہجری نہیں ہے, میرے نبی زندہ ہیں, موجود ہیں. آپ تیزی سے اس کے گھر گئے, کہے بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہلانے والا نبی, کہنے والا صحابی, کہو لا الہ الا اللہ. کہ یا رسول اللہ نہیں نکلتا, نہیں نکلتا. آپ نے ایک دم پوچھا اس کے والدین میں کوئی ہے؟ کہ جی ماں ہے. تو آپ نے پوچھا وہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ کہ جی ناراض ہے. تو آپ نے فرمایا پیغام بھیجا, وہ الگ رہتی تھی کہ علقمہ کی اماں میں آ جاؤں یا تم آؤ گے؟ کہ جی میں آتا ہوں, میں آتی ہوں. آ گئی. آپ نے فرمایا تم بیٹے پہ ناراض ہو؟ کہ جی ناراض ہو. کیا ناراضگی ہے؟ اب سننا غور سے, سن کیا ناراضگی؟ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ, راتوں کو اٹھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, دن میں روزے رکھتا ہے, دین بہت اچھا ہے. میری ناراضگی یہ ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیز ہو کے کرتا ہے, سخت لہجے میں کرتا ہے. بڑی پرانی بات ہے. ایک ذمہ دار ماحول ہے, خاندان ہے, کا ایک بیٹا اپنے باپ سے لڑ رہا تھا. تو آج تک میرے واسطے کی بنایا, تو آج تک میرے واسطے کیتا کی. اور اس کے باپ کی بے بسی مجھے اب رلا رہی ہے, حالانکہ کچھ 40 سال پرانی بات ہے. تو آج تک میرے واسطے کی بنایا, تو آج تک میرے واسطے کی کیتا. اور اس کا باپ کہ اچھا میرا پوت, جو درد تھا اس جملے میں, اچھا میرا پوت, تو آج تک میرے واسطے کی کیتا. اور آگے کہ اچھا میرا پوت.
ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بناؤ، جہنم نہیں۔ آگ میں نہ جل جانا ماں باپ کی بدتمیزی کے ساتھ، ڈگریوں کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گے تو اللہ اس دنیا کو توڑ دے گا۔ ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے کہا میں کل ہی میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا پہ، وہ کہنے کہ نہیں میرے نبی نے اعلان کیا جہاد کا، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا بیٹا میں اکیلی ہوں، کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے تجھے دودھ پلایا، تجھے اس کا واسطہ، اپنی چھاتی پکڑ کر میں تجھے اس کا واسطہ دے، کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کو کہ میں نے ابو ہریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں رک رہا۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے انٹر ہوئے مسجد میں، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے یوں منہ پھیر لیا۔ یہ میرے نبی کے غصے کی نشانی تھی کہ جب کسی پہ ناراض ہوتے تھے دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے تھے، جب منہ پھیرا تو دوڑ گیا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ آپ نے کہا ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، مجھے تمہارے جہاد نہیں چاہیے۔ ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھو، ان کو مسجد سے اٹھا دیا جاؤ۔ حالانکہ وہ زمان جب اتنی ضرورت تھی کہ چاروں طرف کفر حملے کر رہا تھا، میرے نبی نے ڈانٹ پلا دی کہ تم ماں کے دودھ کا بھی تجھے خیال نہیں ہے، وہ کہہ رہی میں تجھے دودھ کا واسطہ دے بلا دیا۔ ہاں یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے پر مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے، مجھے میرا دل دکھا پڑا۔ تو آپ نے کہا معاف کر دو، اسے نہیں پتا کہ گاڑی کی وہی پئی ہے، معاف کر دو کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو؟ بتاؤ اتنی سخت تھوڑا ہی ہوں کہ میرے بیٹے کو آگ لگائی جائے میں سفارش نہ کروں؟ کہ اگر تو نے معاف نہ کیا یہ میرے رب کی آگ میں جلے گا۔ صحابی نہیں میں معاف کرتی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، تو ان کا لا الہ الا اللہ اور ان کی جان نکل گئی۔ آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، قبر پہ دفن کے بعد کا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اب ہماری نئی نسل ہو، آپ کو یہ چیزیں نہ بتائی جاتی ہیں، نہ پڑھائی جاتی ہیں، نہ سلیبس میں ہے، نہ نصاب میں ہے، نہ گھروں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرا یہ اسمارٹ موبائل نے زندگی تباہ و برباد کر دی، ہر چیز سے ہٹا کر ایک اسکرین پہ لگا دیا ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے، ان رشتوں کو پانی دو، زبان کی حفاظت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خاص طور خامد اور بیوی کا، بہن بھائیوں کا رشتہ، اب بھائیوں میں لڑائیاں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں، کبھی جائیداد کی، کبھی زمینوں کی، کبھی رشتوں کی۔ اپنے رشتوں کو عزت دو، اپنے جہاں کوئی استاد شاگرد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، خامد بیوی کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، اللہ کے واسطے زبان اسے احتیاط سے استعمال کرو، اسے خوبصورت کر کے استعمال کرو، کبھی وہ اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگ لو، توبہ کرو، اللہ بھی معاف کر دینے والا ہے۔ رشتے کوئی قیمت نہیں۔ حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے، ساتھ ان کے ایک خاتون بھی تھی، تو انہیں کہا قتل کر دو، عورت کو چھوڑ دو، عورت ذات۔ اس نے کہا اگر مجھے چھوڑتے ہو تو یہ میرا رشتے داری ان کو بھی چھوڑ دو۔ کہنے کا جب تیرے کہنے پہ ایک چھوڑ دیتا، ایک چھوڑ دیتا۔ ایک اس کا بیٹا تھا، ایک بھائی تھا، ایک خامن تھا۔ تو اس نے کہا خامن تو اور بھی آ جائے گا اور بیٹا بھی آ جائے گا، ماں پیو مر گئے، بھائی کوئی نہیں ملے گا۔ کہا میرا بھائی چھوڑ دے باقی مار دے۔ وہ کہنے لگا تیرے اس خوبصورت انتخاب پر تینوں کو معاف کرتا، جب تینوں لے کے چل۔ اور تمہارے آگے شادیاں ہونے والی ہیں یا کہیں کہ ہو چکی ہوں گی، سب سے اہم رشتہ جس پر قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے اہم رشتہ جس پر اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں، دوبارہ سن لو، سب سے اہم رشتہ جس پر سینکڑوں آیات ہیں وہ خامد اور بیوی ہے۔ ماں باپ کے لیے چند، اولاد کے لیے چند، بہن بھائیوں کے لیے چند، باقی رشتوں کے لیے تھوڑے تھوڑے اشارے، وراثت کے لیے 2 رکوع، اور خامد اور بیوی سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ نسل کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ بگڑ گئے، اگر یہ ٹوٹ گئے، شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، روزانہ جیسے آج ہم نے خیر کی کچہری لگائی، وہ روز شر کی کچہری لگاتا ہے، کہتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ سارے کارگزاری سناتے ہیں، چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، بدکاری کروائی، لڑائی کروائی، قتل کروایا، کفر کروایا، چپ کر کے سنتا رہتا ہے، ہاں ایویں سر ماری رکھتا ہے۔ ایک پیچھے بھڑ تو جائے شیطان کھڑے ہو جاتا جی میں میاں بیوی کو لڑایا، اچھل پڑتا کہتا واہ واہ کام تو کر گیا، کہاں جا اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بٹھا کے کم وقت کم تو اے کر کے تو کی کر کے آئے۔ اس لیے میں کہ سینکڑوں آیات ہیں اس پر، سینکڑوں، کہ یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے خامد اور بیوی، آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی ہے خامد اور بیوی۔ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں یہ رشتہ بری طرح پس رہا ہے، کبھی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی میاں بیوی کے اپنی طرف سے، کبھی گھر کے اندر ساس بول رہی ہے، سسر بول رہا ہے، نند بول رہی ہے، دیور بول رہا ہے، ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا،
اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ میں اپنی حدود کا نہیں پتہ. آنے والی لڑکی یہ حق لے کر آتی ہے کہ اگر میں صاحب جائیداد ہوں تو میں اس کو الگ گھر نہ اتاروں. وہ یہ حق میرے اللہ نے رکھا ہے کہ آنے والی بچی کا الگ گھر ہونا چاہیے جس میں ایک نئی زندگی شروع ہو. بیچ میں لچ تلنا والا جو ہوتا ہے, بیچ میں یہ ادھر سے کوئی مشورے دے رہا ہے کوئی ادھر سے, یہ نہ ہو, ایک زندگی چلے. اگر اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو ایک کرائے پر گھر لے کر دوں. اگر یہ بھی میری استطاعت نہیں ہے تو پھر میں اسے گھر میں پورشن الگ دوں جس میں وہ اکیلی اپنا کام کرے. اگر یہ بھی نہیں ہے, ایک کمرہ, ایک کچن, ایک ٹوائلٹ لڑکی کا فرض حق ہے, فرض حق ہے. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو اگر تسبیح پڑھ کے روزے رکھ کر کسی بھی دین کو برباد نہ کر. میرے بچوں, اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ زبان کے میٹھے بول کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ, معاف کرنے کے ساتھ, درگزر کے ساتھ, سخاوت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. مسلمان سخی ہوتا ہے, بخیل نہیں ہوتا ہے. مسلمان اللہ کو سخی پسند ہے, بخیل سے نفرت ہے. اور انسان کی فطرت ہے بخیل, مال کی کجورنا. میرے اللہ کو سخی پسند ہے. سامری وہ جادوگر کے لاتے ہیں, بچڑا بنا کے پوجا کروا دی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو, سارے قتل ہو گئے. سامری بھی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلاؤ تلوار. جبریل آ گیا, یا کلیم اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سامری کو کچھ نہ کہو, آپ ہی مر جائے گا. وہ کہنے لگے بڑی بڑھیا سے سارا کام کراتے ہیں, ان کو میں معاف کیا. تو اللہ تعالیٰ جبریل کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کم وقت سخی ہے اور سخی کو قتل مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, میں اس کو ویسے ہی مار دوں گا. اس کے کفر کے باوجود اس کی سخاوت اس کو قتل سے بچا. تو بچوں سخی بنو, اللہ سے مانگو اللہ تمہیں سخی دل عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں, پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں, اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں. یہ میری ناراضگی کی نشانی. ما علامت و سخط, یا اللہ تیری ناراضگی کی نشانی کہ امطر علیہم ابان حسادہم وامنہ ابان زرعہم, بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں. وجعلوا الملک فی سفہائہم, حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں. والمال فی بخلائہم, پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے بخیل, اوروں پہ خرچ نہیں کرنا, اپنوں پہ کرنا ہے تھوڑا بہت. ایک ہوتا ہے شحیح, یہ بخیل کا دادا ہے, یہ اپنے پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا, وقت بھی نہیں جانتا ہے, لاکھ ہو گیا تھا, کروڑ ہو گیا تھا, ارب ہو گیا تو دنیا کو کھوا کے آپ کا برج جا پہنچ. تو اللہ نے بخیل کا بخل سے دور ہو, شوق تو بخل سے بھی بڑی برباد والی. مسلمان نہ بخیل ہوتا ہے نہ سخی ہوتا ہے. سخاوت اللہ کو پسند. صحابہ اللہ کے نبی کی بیگمات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون آ کے ملے گا, یعنی آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کون آپ سے ملے گا؟ کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے, جس کے ہاتھ زیادہ لمبے. تو اب ساری نا بیگمات اپنے ہاتھ میں لانے لگے. 9 بیویاں تھیں تو جوڑ جوڑ کے کس کے لمبے کس کے لمبے. وہ حضرت زینب کا انتقال ہو گیا, وہ تو ویسے چھوٹی تھی. تو پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو کے دے رہا ہے, سخاوت کر رہا ہے, وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی. تو آپ کے بعد آپ کی بیگمات میں حضرت زینب جا کر ملی آپ سے, چونکہ وہ سب سے پہلے وفات پر سب سے بڑی سخی تھی. سب سے بیگمات میں سب سے زیادہ ان کے اندر سخاوت تھی. تو سخی بنو, بخیل نہ بنو, جس میں معاف اور کچھ نہیں تمہارے پاس تو معاف کرنا سیکھو. یہ بہت بڑی سخاوت ہے. ایک صحابی نے تہجد میں دعا مانگی, آدھا پیسہ تو ہے نہیں, تیرا نبی آدھا سخاوت کرو. جس میری بےعزتی کی تھی میں سارے نے معاف کی تھی, میری یہی سخاوت ہے. تو جب فجر کی نماز ہو تو آپ نے فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا بھائی؟ تو اب سارے چپ, کوئی بھی نہیں بولا, اس کو بھی خیال ہی نہیں کہ میں نے صدقہ کیتا ہے. آپ نے پھر فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ. پھر آپ نے کہا بھائی اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر ان کو کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ, وہ مجھے جوش آیا تھا, پیسہ تو ہے نہیں تو سخی کی میں بنا. میں کہا یا اللہ میری عزت کا صدقہ, جس نے میری بےعزتی کی سب معاف. تو میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا. اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بندے کو بتا دے میں نے تیرا صدقہ قبول کیا. تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو, جس میں اور کچھ نہیں, معاف تو کر سکتے. کسی طرف سے بدتمیزی ہے جانے معاف کرو, درگزر کرو. میرے نبی کا فرمان ہے ثلاثۃ اقسم علیہم, میں قسم اٹھاتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں, تم معاف کرو, عزت گھٹے تو مجھ سے لے لے. معاف کرو, عزت گھٹے مجھ سے لے لے. یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں جس سے میرے آپ کے گھر کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے اور انتہائی خوبصورت ہو سکتی ہے. اللہ نے ہمارے پورے پاکستان میں ایک ظلم ہے, بچیوں پر وراثت نہیں دیتے ماں باپ. نہ ماں باپ دیتے ہیں, ماں باپ مر جائیں تو بھائی نہیں دیتے. ہمارے ذمہ داروں میں تو فرضی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے.
اندر ہی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، اور خود والدین کہتے ہیں لہ ساری زمین نہ جوائی کھانا کیوں کھانا، وہ بے وقوف تیری بیٹی چاہ رہی ہے ساڈا جوائی ساری زمین لے جائے. یہ میرے دیس کی جہالت ہے، یہ میرے دیس کی جہالت ہے. میرے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی بٹھا کر رخصت کر دیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا، ان کو باعزت رخصت کیا، تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہنوں کا حق رکھا ہے، لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا. میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے اس کیمرے کے ذریعے، کان میں پڑ جائے تو اللہ کے واسطے اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوان ہوئی ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جوان ہوا ہے، اسی پانی سے تیری بیٹی بنی ہے جس سے تیرا بیٹا بنا ہے. ایک چھت، ایک تھالی، ایک پیالی میں سب کچھ دے کر اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں بتا. ہمارے پنجابی میں ہمارے علاقے میں جہیز کو داج کہتے ہیں، داج تینوں داج دے چھڑے بس بس ہوں اور کا شانی ساڑھے کو. یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور مدد اٹھ جاتی ہے. میں ہر دفعہ ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. میں رائمنڈ پڑھتا تھا جس استاد سے میں قرآن سیکھا اور پڑھا، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے گیا گھر کے باغ کے. میں نے کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا. فرمانے لگے کہاں سے لائے؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے آم. میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. تو اب میرے استاد کا سوال سنو. کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا ہے؟ اگر دیا تھا تو یہ شہد حلال ہے، اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے. تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جو الحمدللہ میرے پیو دی بہن ہی کوئی. دو بھائی صرف 2 بھائی. کہنے لگے اچھا تو پھر تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں اس نے پیدا ہی کوئی نہیں اور میں نے پتا چلتا کہ نہیں دیتا. اتنی تحقیق کے بعد ایک شہد 10 روپے کی بوتل آتی تھی، انہوں نے اسے قبول فرمایا کہ غلط لقمہ اندر جاتا تو کیا کرتا ہے، جسے معلوم ہوتا ہے وہ یوں تحقیق کرتا ہے. اور بچیوں کا حق کتنا ضروری ہے کہ نہ دو تو سارا رزق حرام ہو جاتا ہے. یہ میرے نبی کے بتائے ہوئے دروس زندگی ہیں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی، عالی شان بنے گی. میرے نبی والی سیاست، معاف کرنا، درگزر کرنا، دشمن کو بھی سینے سے لگا دے. بیٹی کا قاتل آیا اپنے سینے سے لگا دے. اور کیا کہتے ہیں چچا کا قاتل آیا، حمزہ کا قاتل، وحشی اور آ کر کہنے لگا امن کا پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں. منہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا میرے نبی نے. وہ جو منہ چھپا کے آیا تھا ایسے آپ نے پہچانا نہیں. کہا پناہ چاہتا ہوں. آپ نے کہا ہے پناہ ہے. تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آگے وحشی. آپ نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ تیرے سر پہ تلوار پڑتی، پر میں پناہ دے چکا ہوں. بیٹھ بول کیا کہتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا رب کہتا ہے جو زنا کرے گا، شرک کرے گا، قتل کرے گا جہنم میں جائے گا. میں نے تینوں کام کی تو کوئی معافی ہے؟ آپ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان بنائے، عمل بنائے، معاف ہے. کہنے لگا یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، کوئی چھوٹی بات بتائیں میری بخشش کی. اور تم نے مجھے پناہ دی ہے نا، کچھ کہو گے تو نہیں؟ آپ نے وہ تو فکر نہ کر، میں تمہیں کچھ نہیں آ سکتا. آپ کہنے لگا کوئی اور بات دسو. تو آپ نے کہا اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں. وہ کہنے لگا جسے چاہوں معاف کر دوں، مجھے معاف نہ کیا تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. تو آپ نے کہا میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تم توبہ کرو میں سب معاف کر دوں گا. کہنا یہ ٹھیک ہے. پھر اس نے کلمہ پڑھا اور سینے میں درد اتنا تھا آپ نے فرمایا تجھے ایمان مبارک ہو اور میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے زخم تازہ ہو جاتا ہے، میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے. جس کے لیے اتنا اندر میں درد تھا اور اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ بنا کے صحابی کا ٹائٹل دے کے جنتی بنوایا. میری نسل بیٹھے ہو، یہ سیاست کرنی ہے تو کرو. یہ دشمنی کی سیاست، یہ نفرت کی مذہب کے نام پہ نفرت، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین؟ میرے نبی کے دین کا نام ہے اسلام، سلامتی. میرے نبی کے دین کے عقیدے کا نام ہے ایمان، امن. میرے نبی کے باپ کا نام ہے عبداللہ، بندگی. میرے نبی کی ماں کا نام ہے آمنہ، امن والی. میرے نبی کے قبیلے کا نام ہے ہاشم، خدمت کرنے والے، کھانا کھلانے والے. مطلب بتا رہا میرے نبی کو دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ، درگزر کرنے والی، اچھے اخلاق والی. میرے نبی کو دودھ پلانے والی کے خاندان کا نام ہے سعد، خوشبختی والا. کتنے خوبصورت نام میرے رب نے اپنے نبی کے گرد جوڑا. اس میں سے نفرت کہاں سے ہے؟ نفرت کہاں سے؟ اللہ کے واسطے مولویوں کا اعلی کار مت بنا، سیاستدانوں کا اعلی کار مت بنا، ایسے لوگوں کے اعلی کار مت بنا جو تمہیں منفی راستوں پہ چلا کے تمہاری زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیں، ورنہ تم دنیا کا ورنہ تم آخرت کا. ہم خود تراشتے ہیں
زمانے کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارے رہبر، ہمارے قائد، ہمارے ہادی، ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے رب نے لاڈ سے محمد اور احمد اور حماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم ابو القاسم طہ یاسین، میرے نبی کو اللہ نے نام دیے، میرے نبی کے نسب کو آدم نے سنبھال کے رکھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہد بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن وعد بن عدنان بن عور بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشر بن حزار بن بلباس بن یغلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صبر بن یثربی بن یحسن بن یلعن بن العوى بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارب بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سرور بن رعیل بن فائد بن عابر بن ارفقشار بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوج بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ تو بچوں میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں، خالی تمہیں ایک اشارہ ہی دے سکتا ہوں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو ایک راستہ، ایک دروازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمدی بن جاؤ۔ میرے نبی نے زندگی گزار، 11 شادیاں کی، 2 مہینے گھروں میں آگ نہیں چلتی، کیا اخلاق تھے کہ بیویاں قربان ہو رہی، سب کچھ دے کر بھی گھروں میں لڑائی ہے کہ زبان کا بول ٹھیک نہیں، گفتگو ٹھیک نہیں، اخلاق اچھے نہیں، درگزر نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ میک اپ کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اور آخری حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، اور فرضوں سے پہلے نوافل بھی سنت۔ کتنی سنتیں ہیں، بارش کے قطروں کی طرح سنتیں ہیں، صرف ایک جگہ کہا ہے میری ایک بہت بڑی سنت ہے۔ انس اگر تو کر گیا نا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا، میرے ساتھ ہو جائے گا۔ کیا ہے جی؟ کہ وہ یہ ہے، سننا غور سے، وہ یہ ہے اس دل میں زندگی بھر دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ پیدا ہونے دے۔ انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، امتی نہیں کہا، انسان، 700 کروڑ انسان بس رہے ہیں اس وقت، اور میرے نبی فرما رہے ہیں اس دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دے، یہ میری سب سے بڑی سنت۔ تو میرا نبی 7 ارب سے کہہ رہا ہے تم آپس میں پڑھتے ہوئے نفرتوں کا شکار۔ تو میرے بچوں، اپنے باہر کو خوبصورت بناؤ زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اور اندر کو خوبصورت بناؤ دل کی صفائی کے ساتھ۔ لوگ برائی کریں معاف کرو، لوگ برائی کریں جھاڑو پھیر دو، لوگ برا کہیں جھاڑو پھیر دو، صاف کرتے رہو، صاف کرتے رہو، صاف کرتے رہو۔ کل اللہ کے نبی باہیں پھیلا کر تمہیں گلے لگائے گا، تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا، اپنے ساتھ لے کر جنت الفردوس تک پہنچائے گا۔ چونکہ یہ 2 کام مارکیٹ میں ہیں ہی کوئی نہیں، نمازی کروڑوں ہیں، روزے دار کروڑوں ہیں، علم والے کروڑوں ہیں، لیکن میٹھے بول والے، دل کو صاف رکھنے والے دنیا میں ہیں ہی کوئی۔ تو بول میٹھا کر لو، چپ رہنا سیکھو۔ ہماری ایک دوبند تھی، مر گئی ماسی شریفہ، بڑی غصے والی، چھوٹا جا کا 5 دیا 9 ماتے سب انہوں نے سنگا دے چاہے۔ تو اور اس کے باوجود وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میں نے کوئی تویز دے، میری 9 ماں لڑ دیاں میرے نال، ان تویز دے ساری میری نوکر بن جانا۔ میری بہن کو تو پتا ہے بھی تماشا تھا سارا ماسجد اپنا، تو اس نے ایک چھوٹا سا پیپر لے کر نا الٹی سیدھے لکیریں لگائیں اور ایسے اور تہ کیا اسے، اور کہنے لگے ماسی شریفہ اے بڑا بڑا تویز ہے، ہوں تیری جو لڑائی ہوگی نا تو اے تویز اتنے رکھ لیں، چک مار کے بہ جانا۔ تیری لڑائی ہو کے جانی ایک تویز ڈھل نہیں نہ تو تیری خیر کوئی نہیں۔ اب وہ کیا تھا، اس کو چپ کرانا تھا۔ 1 ہفتے بعد آ گئی بی بی، سوری لڑائی ہو کیوں ماسی شریفہ میں چپ ہو گئی، ہوں کیا لگا؟ تو مجھ سے یہ سب بچے بچیاں تویز لے لو، کام آئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو استادوں کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں کہ بھائی جب غصہ چلے نا تو یہ تعویذ منہ میں رکھ لو تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ غصے کے وقت ایک ہستی صحیح بول سکتی ہے، نبی، بس۔ باقی غصے میں ہر آدمی اوور ہوگا، ہر آدمی اوور ہوگا، لہٰذا غصے میں کیا کرو، چپ ہو۔ بیوی پہ آیا، بچے پہ آیا، شاگرد پہ آیا، ٹیچر پہ آیا، ماں پہ آیا، باپ پہ آیا، بھائی پہ آیا، غصہ ہے، نوکر پہ آیا، چپ ہو۔ جب وہ لہر گزر جائے پھر بلا کے سمجھا دو تو معاملہ آسان ہو جائے۔ لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا
میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ دل صاف کرو، زبان صاف کرو، نماز اچھی پڑھو، اپنے علم کے ساتھ انصاف کرو۔ آپس میں اگر کہیں تم کوئی لڑے ہوئے ہو، کوئی لڑکیاں آپس میں نہیں بولتی، کوئی لڑکے آپس میں نہیں بولتے، وہ لڑے ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے، اٹھ کے صلح کر۔ اور اگر یہاں کوئی خامد اپنی بیوی سے لڑا، جاتے جا کے صلح کر لے، کوئی بیوی لڑی بیٹھی تو خامد سے جا کے صلح کر لے، چونکہ خامد بیوی کی صلح ایسی عظیم شے ہے، جب یہ بیوی صلح کرتے ہیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک تبلیغ کا کام ہے خوبصورت سا، جو اللہ آپ کو موقع دے اس میں وقت لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا، آپ کے اخلاق بنے گے، کردار بنے گا۔ البتہ اتنی بات میں آخری سب سے کہوں گا، آپس میں جو بھی لڑے ہوئے ہو، جو باہر بچے بچیاں سن رہے ہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ٹیچر آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، سب صلح کر۔ ایک چھوٹی سی بات آخری کر کے دعا کراتا ہوں۔ دیکھو بچوں، وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے، وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے، اور وہ رب بھی نہیں جو معاف نہ کرے۔